بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو کہ ایک گاؤں میں ایک کنویں میں کتا گر جاتا ہے۔ تو وہ جناب لوگ جب پانی پیتے ہیں تو ان کو اسمیل آتی ہے، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بیچ میں کوئی جانور گرا ہوا ہے، تو وہ مولوی کے پاس جاتے ہیں۔ مولوی کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کنویں میں کتا گر گیا ہے اور پانی جو ہے وہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے، تو ہم اس کا کیا کریں؟ کیا شریعت کے مطابق کوئی اس کا کوئی ہمیں حل بتائیے۔ تو مولوی نے کہا کہ جناب آپ اس طرح کریں کہ اس میں سے 100 ڈول جو ہے وہ پانی کے باہر نکال کے پھینک دیں، تو بس پانی پاک ہو جائے گا، پھر آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ وہ جناب گاؤں والوں نے جو ہے اس میں سے 100 ڈول نکال کے پھینکے، تو انہوں نے دوبارہ پانی پینا شروع کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے بدبو آ رہی تھی، بلکہ پہلے سے زیادہ آ رہی تھی۔ تو بڑے پریشان ہوئے، کیا کریں؟ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، بھئی یہ مسئلہ ہے۔ تو ان میں ایک گاؤں کا ایک سمجھدار بندہ جو ہے وہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ساری روداد ہے۔ تو اس نے کہا تو پاگلو، تو پہلے کتے کو نکالو گے تو اس کے بعد جو ہے 100 ڈول نکالنے ہیں نا، تم لوگوں نے کتے کو نکالا نہیں ہے تو 100 نہیں بلکہ 1000 ڈول نکالو، تو یہ بدبو تو نہیں جائے گی۔ تو ایگزیکٹلی یہی سچویشن جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہو رہی ہے پاکستان میں۔ یعنی پاکستان میں ہر جو ہے 3-4 سال کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ ایشو پیدا ہو جاتا ہے ملکی سطح پر، کہ ہم کہتے ہیں جب ہم جو ہے نا بڑے برے حالات سے گزر رہے ہیں، بڑے نازک صورتحال سے گزر رہے ہیں، لیکن جو اصل معاملہ ہے، یعنی جو کتا ہے، کتا کون ہے؟ کتا جو ہے پاکستان کا نظام ہے۔ جب تک ہم اس کتے کو باہر نہیں نکالیں گے، جب تک ہم اس نظام کو اکھاڑ کے باہر نہیں پھینکیں گے، تب تک ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اب جو ہے نا آپ یعنی شروع سے آپ دیکھ لیجئے نا، چلیں آپ جو ہے شروع کر لیجئے بنگلہ دیش سے شروع کر لیجئے کہ بنگال سے بنگلہ دیش کیسے بنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان 2 یونٹس تھے۔ تو اس میں جو ہے مشرقی پاکستان میں جو مجیب الرحمان تھا، اس کی پارٹی بھاری اکثریت سے الیکشن جیت گئی، جو 1970 میں الیکشن ہوئے تھے۔ اور ادھر مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی الیکشن جیتی، لیکن مجیب الرحمان کے مقابلے میں وہ اس کی سیٹیں تقریباً آدھی تھیں۔ لیکن مجیب الرحمان کے خلاف کیسز بھی بنائے گئے، ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، ان کی کسی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی، ان کو بنگالیوں کو جو ہے دیوار سے لگایا گیا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ جناب وہاں پہ ایک تحریک شروع ہو گئی، جس کو انڈیا نے بھی جو ہے وہ ان کو یعنی اپنا جو ہے وہ سازشیں وہاں پہ تیز کیں، اور جو ہے اس نے اپنا جو ہے وہ جو ہے اپنا رول پلے کیا، اور اس طرح سے بنگلہ دیش بن گیا، اور بنگال یعنی مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ اب اگر آپ موجودہ صورتحال پہ نظر دوڑاتے ہیں تو کچھ ایسی ہی صورتحال ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جناب ایک پارٹی کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ یعنی 9 مئی کو جو ہوا اس کی تحقیقات تو ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک جو ہے جو بھی ہوا اس کی کوئی امپارشل تحقیقات ہونی چاہیے تھی نا، وہ تحقیقات نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک پارٹی کو مورد الزام ٹھہرا دیا گیا، ان کے ورکرز کو گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے، 5-6 مہینے سے لوگ جو ہے اندر جیل میں ہیں، اور ایک ضمانت ہوتی ہے، دوسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں، دوسرے میں ہوتی ہے، تیسرے میں گرفتار کر لیتے ہیں، جس میں جو ہے عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ ابھی جب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد تھوڑی بہت جو ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے، تو تمام پارٹیاں جو ہے وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جب ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو لیڈران کے خلاف مقدمے قائم ہو جاتے ہیں، یا ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، یا ان کے جو ہے وہ راستے میں اتنی رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں کہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی کو ناکام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ نامینیشن پیپر جمع کرانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، ان سے وہ چھین لیے جاتے ہیں، وہ پھاڑ دیے جاتے ہیں، الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جاتی۔ ایون کہ عمران خان صاحب 3 حلقوں سے جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے، لیکن ان کی جو ہے وہ چونکہ وہ کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے گی۔ تو مطلب ہے کہ یہ بالکل سیم وہی سچویشن ہے جو مجیب الرحمان والی سچویشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھیے کہ جناب یہ جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی وہ لوگ جن کے قریبی، چاہے وہ جو بھی انہوں نے کیا تھا، جو بھی اگر کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، تو ان کو آپ عدالتوں میں پیش کریں، ان کے خلاف مقدمے چلائیں، عدالتوں سے سزا دلوائیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ کسی کو جو ہے وہ اٹھا لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ یا تو ملے ہی نہ، مسنگ پرسن ہو جائے، یا پھر اس کی لاش برآمد ہو، تو اس کا جو ہے ریئیکشن تو آئے گا۔ تو وہ عورتیں اور وہ لوگ جو بلوچستان سے اسلام آباد پہنچے اس سردی میں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی جو عوام ہوتی ہے وہ دبانے سے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں سدھرتی ہے۔
ان کو گلے لگانا پڑتا ہے، ان کا جو ہے ان کے مشکلات کا مداوع کرنا پڑتا ہے. تو قومیں ایسے بنتی ہیں، ملک ایسے آگے اٹھتے ہیں. دبانے سے جو ہے کوئی چیز جو ہے نا، کسی بچے کو بھی اگر آپ دبائیں گے تو وقتی طور پہ وہ سہم جائے گا، ڈر جائے گا، لیکن وہ اس عادت سے کبھی باز نہیں آئے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. لہٰذا جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ریاستی مشینری ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ریاست کے جو بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے تو ان کے ظلم کا ازالہ کرنا چاہیے، ان کے سر پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا جائے تاکہ جو ہے وہ اس ملک سے محبت کریں، اس ملک کے اداروں سے محبت کریں، نہ کہ اس کے دشمن بنیں. بدقسمتی سے اکبر بگٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا کہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ ایک آرمی آفیسر نے، یعنی اس کے اوپر الزام تھا، ثابت تو نہیں ہوا کہ اس نے جو ہے کوئی اس طرح کی حرکت کی تھی کہ کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا تھا. تو وہ اس کی تحقیقات آرمی نے نہیں کروانے دی، بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دیا. اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ ہوا کہ اس کے بعد اکبر بگٹی کو شہید کر دیا گیا. تو اس طریقے سے کیا وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں پاگل پن، اس کو کہتے ہیں انسینٹی. انسینٹی کیا ہے؟ آئنسٹائن جو ہے ایک بہت مشہور سائنسدان گزرا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ انسینٹی از ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ ریزلٹس. اب آپ دیکھیں، یعنی پاگل پن یہ ہے کہ آپ ایک کام بار بار کرتے جائیں اور آپ یہ توقع رکھیں کہ اس کا نتیجہ اس دفعہ مختلف ہوگا. یعنی آپ عوام کو دبائیں گے تو بنگلہ دیش نہیں بنے گا، اس دفعہ جو ہے کچھ اور رزلٹ نہیں. ایسے نہیں ہوتا. اگر ایک کام کو آپ بار بار کریں گے تو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے. 2 + 2 4 ہی بنتے ہیں، 4 + 4 جو ہے وہ 8 ہی بنیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جناب وہی کام جو آپ بار بار کریں گے اس کا نتیجہ مختلف نکلتا ہے. یہ نہیں ہوتا. اس کو پاگل پن کہتے ہیں اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے. لہٰذا جو ہے میرا خیال یہ ہے کہ اب ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ جناب ضیاء الحق کا مارشل لاء جو ہے وہ غالباً 1977 میں جو ہے وہ آیا تھا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. مارشل لاء دور میں تو ایسا ہوتا ہے. اس وقت مارشل لاء بھی نہیں ہے، لیکن عوام پر اس قدر حالات تنگ کر دیے گئے ہیں کہ مارشل لاء سے یعنی بدتر نظام چل رہا ہے، کیونکہ ہم آئین اور قانون کو جو ہے ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے. اچھا، 1985 میں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پنجاب کا سی ایم جو ہے بنایا گیا. اس کے بعد جو ہے وہ 1990 میں ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا ایک ٹرم میں. دوسرے ٹرم میں پھر 1997 میں پھر ان کو پرائم منسٹر بنایا گیا، اور تیسری بار جو ہے ان کو 2013 میں جو ہے پرائم منسٹر بنایا گیا. اچھا، 3 دفعہ وزیر اعظم بنے، تقریباً کو میرا خیال ہے 8-9 سال جو ہے اس عرصے میں رہے. ان کی حکومت ہمیشہ ختم کس بات پہ ہوئی ہے؟ کرپشن پہ. مطلب ہے چلیں آپ ایک دفعہ کہیں کرپشن پہ ختم ہوئی ہے، وہ الزام غلط تھا. دوسری بار غلط تھا. تیسری بار کیسے غلط ہو گیا؟ اور اب وہی شخص جو ہے وہ جب پاکستان آتا ہے تو جناب اس کو پروٹوکول کے ساتھ ریسیو کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بجلی کی سپیڈ سے زیادہ سپیڈ سے جو ہے ان کے کیسز ختم کر دیے جاتے ہیں، اور جناب ان کو ہر قسم کی سپورٹ کی جاتی ہے. تو یہ جب ساری چیزیں بندہ دیکھتا ہے تو بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ کی اس بات پر یقین کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں کیا ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب باجوہ صاحب، جنرل باجوہ جب ریٹائر ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہے جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ چونکہ 2 دن کا گیپ تھا، یعنی وہ بھی ریٹائر ہونے والے تھے، تو اس وقت جو ہے نون لیگ نے ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو آرمی چیف بناتے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں سرو کرنا ہے. آپ نے ہمیں مطلب ہے کہ نواز شریف کے کیسز ختم کروانے ہیں، ہمیں اقتدار میں لانا ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو کرش کرنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر معید پیرزادہ نے یہ بات کلیم کی ہے. میں نے جب سنی تو مجھے تو اس بات پہ یقین نہیں آیا. لیکن یہ جو حالات، واقعات اور ظلم و تشدد اور جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جب بندہ انالیسس کرتا ہے، اس کا جب اس کو ایویلیویٹ کرتا ہے تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر یہ غلط ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو رول پلے کرنا چاہیے اور اپنے اوپر سے اس داغ کو دھونا چاہیے، اور جو ہے ان کو فیئر پلینگ فیلڈ سب کو دینی چاہیے. یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اور اس نظام کو، یہ جو مرا ہوا کتا ہے جو بدبو پھیلا رہا ہے، اس نظام کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہوگا. آپ فیئر پلینگ فیلڈ دے دیں، اور اس کے بعد جو پارٹی الیکشن میں آتی ہے وہ آئے، وہ ریفارمز کرے، وہ جو ہے
اس ملک کا نظام ٹھیک کرے، چاہے کوئی بھی ہو، عوام جسے منتخب کریں عوام کا حق ہے، تو یہ عوام کو کم از کم ان سے یہ ووٹ دینے کا اور اپنے نمائندے چننے کا جو ہے حق آپ نہ چھینیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو اس بدبودار نظام سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں، ورنہ یہ پاگل پن، یہ انسینٹی کا جو دورہ ہے یہ قائم و دائم رہے گا، اور ہم اسی طرح جو ہے آگے جانے کے بجائے جو ہے وہ پیچھے کی طرف جاتے رہیں گے، دنیا کی قومیں آگے نکلتی رہیں گی اور ہم اپنے منہ پر کالک ملتے رہیں گے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔